سورۃ الفاتحہ کے بعد آمین کہنی چاہیے، اور آمین یہ ایک دعا ہے، اور آمین ایسے کہیں جیسے فرشتے کہتے ہیں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 780، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امام امین کہے تو تم بھی آمین کہو، پس جس کی آمین کی موافقت فرشتوں کی آمین کے ساتھ ہوگی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کی آمین کی موافقت کیسے کی جائے؟ اس کی موافقت ایسے ہے کہ فرشتے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں، کوئی سنتا نہیں۔ میں نے کبھی نہیں سنا فرشتوں کی آواز کو، اس لیے اس میں یہ اشارہ ہے کہ فرشتے آہستہ آواز سے آمین کہتے ہیں، تم بھی آہستہ آواز سے آمین کہہ کر فرشتوں کی آمین سے موافقت پیدا کر لو اور اپنے گناہوں کی بخشش حاصل کر لو۔ اس کے بعد قرأت مسنونہ اس کا ذکر ہے، اور طوال مفصل، اوساط مفصل، قصار مفصل سے قرأت کی جائے، اور خصوصاً ائمہ و خطبات اس کا بہت خیال رکھیں کہ انہوں نے ہی اس سنت کو زندہ رکھنا ہے، وہ قرأت کر کے اپنے مقتدیوں کو یہ قرأت مسنونہ سنائیں اور قرأت کی اس سنت کو زندہ رکھیں۔ سلیکٹڈ صورتیں ہی نہ ہوں بلکہ پورے قرآن سے، مختلف جگہوں سے قرآن کریم پڑھ کر اپنے مقتدیوں کو سنائیں۔ جہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرأت کی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، جمعہ میں اور عیدین کی نمازوں میں، وہاں سے قرأت کرنی چاہیے، اور حفاظ خصوصاً جو ائمہ ہیں وہ اس کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ جب رکوع میں جائیں تو رکوع کی تسبیحات سبحان ربی العظیم یہ پڑھیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک جب رکوع میں جائے تو سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہے اور اپنے رکوع کو پورا کرے۔ اور یہ رکوع کی جو تسبیحات کی تعداد ہے یہ ان کا ادنیٰ درجہ ہے، اور جب تم میں سے کوئی سجدے میں جائے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہے اور 3 مرتبہ کہے، اور یہ بھی سجدے کی تسبیحات کا ادنیٰ درجہ ہے۔ فقہا نے اس میں مزید بات کو آگے بڑھایا اور بیان کیا ہے کہ امام جب امامت کر رہا ہو تو وہ 5 مرتبہ تسبیحات کہے تاکہ مقتدی آرام سے 3 مرتبہ تسبیحات کہہ سکے۔ اس کے بعد جب رکوع سے اٹھے تو امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے تو مقتدی کو ربنا ولک الحمد اور ربنا لک الحمد، یہ دونوں الفاظ حدیث میں آئے، یہ کہنا چاہیے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی حمد کی۔ ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب ساری تعریفیں تیرے لیے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی شریف حدیث نمبر 267، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا ولک الحمد، کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو، فإنه من وافق قوله قول الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ یہ جو قول ہے ربنا ولک الحمد یہ جو شخص کہے گا، فإنه من وافق قوله، اور جو فرشتوں کے قول کی موافقت میں یہ قول کہے گا، اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے نماز کے کسی سبق کو، کسی لفظ کو، کسی عمل کو کمزور مت جانے کہ اس کے ہر عمل میں، ہر سبق میں بخشش کا سامان۔ اس کے بعد سجدہ کرنے کا طریقہ، کہ سجدہ
کیسے کرنا چاہیے؟ حضرت عباس بن عبد المطلب وہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ، کوئی شخص سجدہ کرے تو وہ 7 ہڈیوں پر سجدہ کرے۔ وہ 7 ہڈیاں وجہہ و کفہ و رکبتہ و قدمہ، کہ اس کی پیشانی ہے اور اس کے ہاتھ ہیں، اس کے گھٹنے ہیں اور اس کے قدم ہیں۔ پیشانی کی جو ہڈیاں ہیں یہ ماتھا اور ناک، ان کو ایک اکاؤنٹ کیا گیا ہے، اور اسی طرح 2 ہاتھ یہ بھی سجدے میں لگنے چاہیے، دونوں گھٹنے بھی یہ بھی سجدے میں لگنے چاہیے، اور دونوں پاؤں بھی سجدے میں لگنے چاہیے، کہ یہ 7 ہڈیاں بن جاتی ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی صحیح طریقہ بتایا، اقعاء سے منع کیا۔ اقعاء کسے کہتے ہیں؟ یہ کون سا عمل ہے؟ اس کے بارے میں یہ وضاحت سن لیں کہ اقعاء یہ برے طریقے سے بیٹھنا ہے، یعنی سرین اور ہاتھ زمین پر رکھ کر پنڈلیوں کو کھڑا کر دینا، یہ اقعاء کہلاتا ہے، اور اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا کہ ایسا ہرگز مت بیٹھو۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا علی، میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ تیرے لیے پسند کرتا ہوں، اور جس سے میں نفرت کرتا ہوں، جس کو میں ناپسند کرتا ہوں، وہی چیز میں تیرے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ لا تقع بین السجدتین، 2 سجدوں کے درمیان اقعاء نہ کرنا، یعنی اس طریقے سے ہرگز مت بیٹھنا۔ اقعاء کرنے سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، یہ قابل نفرت عمل ہے۔ اقعاء میں پھر بیان کر رہا ہوں کہ اقعاء اس طرح بیٹھنا ہے، یعنی سرین اور ہاتھ زمین پر رکھ کر اپنی پنڈلیوں کو کھڑا کر دینا، یہ اقعاء ہے۔ اس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کہ اقعاء کبھی نہ کرو۔ اور 2 سجدوں کے درمیان بڑی اہم دعا ہے جو ہم سب کو کرنی چاہیے، اور یہ دعا اتنی جامع معنی اور مختصر ہے کہ انسان جب اس میں غور کرتا ہے تو انسان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عمل پر ہماری بخشش کا سامان، اللہ کے نبی نے ہر عمل پر ہمارے لیے بخشش کا سامان فراہم کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان یہ پڑھتے تھے، کیا جی؟ اللہم اغفر لی ورحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما، اور میرے نقصان کی تلافی فرما، اور مجھے ہدایت عطا فرما، اور مجھے رزق عطا فرما۔ یہ اتنی زبردست جامع معنی دعا ہے، ہر شخص کو 2 سجدوں کے درمیان مانگنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔